مقتول کی بیوی سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ مقتول کے باپ نے مجھے بتایا کہ مقتول کی بیوی کو بہت دیر یعنی شام تک تھانے میں رکھا گیا تھا۔ میں نے پوچھا وہ جب واپس آئی تھی تو کیا وہ بھی تمہاری طرح ڈری ہوئی تھی؟ مقتول کے باپ نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، نہیں، وہ ڈری ہوئی نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ جیرے کو رات تانے بلایا ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے اب یہ ثابت کرنا تھا کہ مقتول تانے میں تشدد سے ہلاک ہوا ہے یا یہ ایک غلط الزام ہے اور قاتل کوئی اور ہے۔ اس صورت میں مجھے اس قاتل کا سراغ لگانا تھا۔ ایک بات اور بتاؤ، جیرے کی بیوی کی تو کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں تھی۔ وہ چپ رہا اور پریشان سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ شوقین لڑکی ہے، جوانی کا نشہ ہے حضور، اپنے اور ہماری حیثیت نہیں دیکھتی۔ اس کا بھائی بھی شوقین ہے، کام کاج تو کرتا کوئی نہیں لیکن کپڑے اچھے بلے پہنتا ہے۔ میں نے کہا جیرے کی بیوی کے چال چلن کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ اس تانے دار نے تو سارا معاملہ چوپٹ کر دیا ہے لالا جی، آپ کا جو چور تھا اسے تانے بلا کر جان سے ہی مار دیا۔ میں نے سیٹھ کے چہرے پر غور سے دیکھا اور اس کے چہرے پر جو تبدیلی آئی تھی اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ 100 روپیہ 50 اور 25 روپے اس وقت خاصی زیادہ رقم تھی۔ رائے برمن نے آپ کو تسلی دی ہوگی کہ وہ بہت جلد مال برآمد کرا دے گا۔ اس نے کہا اس نے تو پکا وعدہ کیا تھا کہ کل تک ملزم حوالات میں ہوگا۔ میں نے پوچھا کیا آپ کو جیرے پر پکا شک تھا؟ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی جاسوسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے جیرے کو کہا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے واپسی میں اتنی دیر ہو جائے کہ سورج غروب ہو جائے۔ تم یوں کرنا کہ شام کو نالے کے پار پرانے کنویں کے پاس آ جانا، میں اسی راستے سے واپس آؤں گا۔ میں نے بعد میں نالے کے پار پرانے کنویں کا علاقہ دیکھا تھا۔ یہ برساتی نالا تھا جو ان دنوں خشک پڑا تھا۔ پرانا کنواں 1 صدی یا اس سے بھی زیادہ پرانا اور ویراں ہو چکا تھا۔ اس میں پانی نہیں، کیچڑ تھا۔ قصبے سے یہ 1 میل سے زیادہ فاصلے پر تھا۔ ارد گرد کا علاقہ کٹا پٹا تھا۔ اس علاقے میں کوئی گاؤں نہیں۔ قصبے کو آنے والا ایک راستہ وہیں سے گزرتا تھا۔ سیٹھ پیارے لال نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے ایک گاؤں میں دیر ہو گئی۔ اس کے پاس کرائے پر لی ہوئی گھوڑی تھی۔ وہ جب پرانے کنویں والے علاقے میں پہنچا تو جیرا وہاں نہیں تھا۔ اس نے جیرو کو آواز دی۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ سیٹھ جب نالے میں آیا تو اچانک 2 آدمیوں نے اس کا راستہ روک لیا۔ سیٹھ سمجھا کہ یہ جیرا ہے جو اپنے کسی دوست کو ساتھ لایا ہے۔ جیرے کو اس نے اپنی حفاظت کے لیے بلایا تھا۔ سیٹھ نے بڑے روب سے کہا تم یہاں کھڑے ہو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ سورج غروب ہو جائے تو پرانے کنویں آ جانا۔ ایک آدمی نے اسے کہا یہ تھیلی ہمارے حوالے کر دو اور اپنی جان بچاؤ۔ سیٹھ نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کے چہرے صابن سے لپٹے ہوئے تھے۔ اندھیرے کی وجہ سے انہیں پہچاننا بہت ہی مشکل تھا۔ سیٹھ نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور رویا بھی۔ رہزنوں نے اس پر رحم نہ کیا اور چاقو دکھا کر اس سے تھیلی لے لی۔ اس کے کرتے کی جیب کی تلاشی لے کر جو پیسے جیب میں تھے وہ بھی نکال لیے۔ سیٹھ نے مجھے بتایا میں نے ان کی منتیں کی اور انہوں نے میرے ساتھ باتیں بھی کی۔ میں نے کہا کیا باتیں کی تھی؟ سیٹھ نے جواب دیا زیادہ نہیں، وہ یہی کہتے رہے کہ جان سے مار دیں گے، گھوڑی بھی لے لیں گے، تم سودخور غریبوں کا خون چوستے ہو۔ ان میں سے ایک کی آواز جیرے جیسی تھی۔ حضور جیرے پر مجھے شک ہونا ہی تھا، اسے معلوم تھا کہ میری واپسی پر اندھیرا ہو جائے گا۔ اگر مجھے جیرے نے نہیں لوٹا تو اس نے اپنے 2 آدمی مجھے لوٹنے کے لیے بھیج دیے تھے۔ میں نے اس کی آواز بھی پہچانی تھی۔ میں نے اس سے کہا وہاں سے آپ سیدھے تھانے گئے؟ اس نے جواب دیا تھانے تو میں بعد میں گیا تھا، پہلے میں جیرے کے گھر گیا، وہ گھر نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ وہ شام کو باہر چلا گیا تھا اور ابھی واپس نہیں آیا۔ میں تھانے چلا گیا، وہاں نہ بڑا تھانے دار تھا نہ چھوٹا تھانے دار تھا۔ ایک حوالدار نے میری رپورٹ لکھی اور مجھے کہا کہ صبح ہوتے ہی تفتیش شروع ہو جائے گی۔ میں نے بہت زور دیا کہ مجھے بڑے تھانے دار سے ملوا دو، لیکن حوالدار مجھے تسلیاں دیتا رہا۔ میں خود ہی بڑے تھانے دار کے گھر چلا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک آدمی نکلا۔ میں نے اس سے کہا کہ تھانے دار صاحب سے ملنا ہے۔ اس نے کہا کہ تھانے دار صاحب بیمار ہیں اور سو گئے ہیں۔ تھانے دار کی بیماری اور اس کے سو جانے کے متعلق میں نے بعد میں اصلیت معلوم کی تھی۔ وہ جو آدمی رائے برمن کے گھر سے نکلا تھا وہ کون سا کانسٹیبل تھا؟ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ رائے برمن اور اس کا ASI شراب کے نشے میں بدمست تھے۔ قصبے کے 2 معزز قسم کے بدماش بھی وہاں موجود تھے اور تاش کی بازی لگی ہوئی تھی۔
یہ بھی پتہ چلا کہ رائے برمن اور ASI کا مکان معزز قسم کے جوئیں بازوں کے اڈے بنے ہوئے تھے۔ اگر رائے برمن ہوش میں ہوتا اور اسے اپنی ڈیوٹی کا پاس ہوتا تو وہ اسی وقت سیٹ کا بیان لیتا۔ سیٹ اسے بتاتا کہ اسے اپنے ملازم پر شک ہے اور اس کا ملازم اپنے گھر سے غیر حاضر ہے، تو رائے برمن اسی وقت جیرے کے گھر پر چھاپا مارتا۔ پھر وہ جائے واردات پر جاتا اور کرے محفوظ کر لیتا۔ اس طرح صبح تک جیرا پکڑا جاتا یا یہ ثابت ہو جاتا کہ جیرا بے گناہ تھا۔ مجھے دوسرے ذرائع سے پکی خبر مل گئی تھی کہ رائے برمن نے اپنے تھانے کے علاقے کو اپنی ریاست بنا رکھا تھا اور اپنے تھانے کے تمام عملے کو کلی چھٹی دے رکھی تھی۔ تمام بڑے بڑے بدماشوں، بڑے زمینداروں اور شہر کے اثر و رسوخ والے افراد کے ساتھ اس نے بڑے اچھے تعلقات بنا رکھے تھے۔ اس کا کمال یہ بھی تھا کہ جرائم پر بھی اس نے کنٹرول کر رکھا تھا۔ اس کے پاس اقبال جرم کرانے کا طریقہ اظہار رسائی والا تھا، لیکن یہ تمام معلومات حاصل ہو جانے کے باوجود یہ ثابت کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا کہ جیرا اس کے تشدد سے ہلاک ہوا ہے، یا یہ ثابت کرنا بھی آسان نہیں تھا کہ اسے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ میرے ذہن میں ایک شک اور آیا، وہ یہ تھا کہ رہزنوں میں سے ایک جیرا تھا اور دوسرا اس کا کوئی دوست تھا۔ دونوں نے رہزنی کی واردات کی اور مال کی تقسیم پر ان کا جھگڑا ہوا۔ جیرے کا ساتھی پیشہ ور رہزن یا ڈکیت تھا، اس نے جیرے کا پتہ ہی کاٹ دیا۔ جیرے کی لاش جس جگہ پڑی ہوئی پائی گئی تھی وہ جگہ رہزنی کی جائے واردات سے بہت دور، یعنی قصبے کی دوسری طرف تھی۔ یہاں مناسب لگتا ہے کہ میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تفصیل سے بیان کروں۔ مقتول کے سر پر ضرب لگی تھی، لیکن یہ ضرب لاٹھی یا ڈنڈے وغیرہ کی نہیں تھی، اور یہ زخم بھی نہیں تھا۔ اس سے دماغ کو ایسی ضرب پڑی کہ دماغ سے خون جاری ہوا، جسے برین ہیمریج کہتے ہیں۔ اتفاق سے پوسٹ مارٹم کرنے والا سرکاری ڈاکٹر عیسائی تھا۔ اگر وہ ہندو ہوتا تو رائے برمن بھی اسے اپنا دوست بنا لیتا اور ڈاکٹر اس کی مرضی کے مطابق پوسٹ مارٹم رپورٹ لکھتا۔ اس وقت عیسائی اپنے آپ کو ہندوستان کا بادشاہ اور ہمیں اپنے رعایا سمجھتے تھے۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اس نے رائے برمن کی کوئی مدد نہ کی۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے مجھے واضح الفاظ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ سمجھائی تھی۔ اس دور میں پوسٹ مارٹم اتنی باریکی سے کیا جاتا تھا جیسے لاش کا ایک ایک بال چیک کیا گیا ہو۔ اس عیسائی ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا بھی تھا اور مجھے بتایا بھی تھا کہ لاش کے ٹخنوں کے قریب دونوں ٹانگوں پر اس قسم کے بڑے صاف نشان تھے جیسے رسی سے پاؤں باندھے گئے ہوں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں معدے کی کیفیت یہ لکھی گئی تھی کہ معدے میں جو غذا تھی وہ ابھی ہضم ہونا شروع نہیں ہوئی تھی، اور غذا کی خاصی مقدار خوراک کی نالی میں حلق تک واپس آئی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ دماغ سے جو خون نکلا تھا وہ دماغ میں ہی، یعنی کھوپڑی کے اندر ہی جمع ہو کر جمتا رہا۔ تھوڑی سی مقدار ناک میں بھی آئی تھی۔ ڈاکٹر فرانسس نے ہنستے ہوئے مجھ سے پوچھا، میں آپ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، اس سے آپ کیا سمجھے ہیں؟ میں نے جواب دیا، مرنے سے پہلے مقتول کو الٹا لٹکایا گیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ الٹا لٹکانے سے پہلے اس کے سر پر ضرب بھی لگائی گئی تھی۔ ڈاکٹر فرانسس نے کہا، میرا خیال کچھ اور ہے۔ سر کی ضرب جس قسم کی تھی اس سے میں نے یہ رائے قائم کی کہ مقتول کو پاؤں سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا اور اسے اونچا لے گئے۔ رسی ٹوٹ گئی ہوگی، یا قاتلوں کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی ہوگی، یا انہوں نے دانستہ طور پر چھوڑ دی ہوگی، جس سے مقتول سر کے بل نیچے گرا۔ پکا فرش تھا یا کوئی بڑا پتھر ہوگا جس سے دماغ مجروح ہوا۔ اب سراغ رسانی آپ کا کام ہے۔ سیٹھ پیارے لال نے مجھے بتایا کہ اگلے روز رائے برمن سے وہ تھانے میں جا کر ملا اور اسے ساری واردات سنائی اور جیرے پر شک کا اظہار کیا، لیکن یہ صرف شک تھا۔ رائے برمن نے جو کارروائی کی وہ پہلے سنا چکا ہوں۔ سیٹھ سے جو رشوت لی گئی وہ بھی سنا چکا۔ اب میں اپنے دماغ پر زور دینے لگا کہ مقتول کس طرح اور کہاں قتل ہوا۔ یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ مقتول کو وہاں قتل نہیں کیا گیا تھا جہاں اس کی لاش پڑی تھی۔ میں نے وہ جگہ جا کر دیکھی، وہاں کوئی درخت نہیں تھا جس کے ساتھ مقتول کو الٹا لٹکایا گیا ہو۔ ارد گرد کم و بیش 40 قدم دور دور کچھ درخت تھے۔ میں نے اتنی محنت کی کہ ان درختوں کے نیچے گیا، اوپر بھی دیکھا، مجھے کوئی ایسا نشان نظر نہ آیا جس سے پتہ چلتا تھا کہ مقتول کو یہاں لٹکایا اور سر کے بل گرایا گیا۔ یہی نظر آتا تھا کہ مقتول کی موت اسی طریقے سے کہیں اور واقع ہوئی اور اس کی لاش اس جگہ لے جا کر پھینک دی گئی جہاں یہ پڑی ہوئی ملی تھی۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تھانوں میں ملزموں اور مشتبہ پر پولیس پہلے روز سے ہی تشدد کرتی آئی ہے۔
بعض تھانوں میں الگ کمرے بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں ملزموں سے تفتیش کی جاتی ہے۔ یہ دراصل ٹارچر روم ہوتے ہیں جنہیں ٹی وی کے ڈرامے میں ڈرائنگ روم کہا گیا تھا، اور بعض تھانوں میں تھانے دار کوئی سا کمرہ اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اس تھانے کے ایک پرانے ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس مقصد کے لیے کون سا کمرہ استعمال ہوتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل مجھے تھانے کے پچھواڑے ایک کمرے میں لے گیا۔ میں نے اندر جاتے ہی سب سے پہلے اوپر دیکھا۔ چھت میں لکڑی کے بالے لگے ہوئے تھے۔ درمیان کے بالے میں 2 کنڈے لگے ہوئے تھے، لیکن کنڈا ایک ہی تھا اور دوسرے کنڈے کی جگہ بالے میں سوراخ تھا۔ یہ کنڈے پنکھا لٹکانے کے لیے لگائے جاتے تھے۔ یہ اس وقت استعمال ہوتے تھے جب بجلی نہیں آئی تھی۔ نوکر دروازے میں بیٹھ کر رسی کھینچتا رہتا اور کپڑے میں پنکھا ہلتا رہتا اور سارے کمرے کو ہوا پہنچاتا تھا۔ یہ کمرہ کسی وقت دفتر کے طور پر استعمال ہوتا ہوا ہوگا، اس لیے یہاں پنکھے کے لیے کنڈے لگے ہوئے تھے۔ ایک کنڈا اترا ہوا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے یہ کمرہ دکھایا اور مجھ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ میرے ساتھ سکھ ASI سندھو بھی تھا۔ وہ اپنے طور پر اور کچھ میری ہدایت کے مطابق تفتیش کر رہا تھا۔ وہ تجربہ کار ASI تھا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کے ساتھ میری کیا باتیں ہوئی تھی۔ یہ میں اسے پہلے بھی بتا چکا تھا۔ اب ہم دونوں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے تبادلہ خیال کرنے لگے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جیرے کو اس رات اس کنڈی کے ساتھ لٹکایا گیا ہو اور کنڈا نکل گیا ہو۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔